بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان۔ سورج گرہن، چاند گرہن آتے ہی ہمارے معزز اسٹرالوجرز اپنا چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت دفعہ میں نے اس چیز پر ٹاپک پر بات کی ہے کہ بحیثیت مسلمان سورج گرہن کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو انسانوں کی تقدیروں پر، ان کی ذات پر، خواتین پر کوئی اثر کرتا ہو، لیکن کیونکہ ہم ذہنی طور پر اتنے پست ہیں اور ہندوانہ طرز سوچ کو لے کر آگے چلنے پر پابند ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ خیال ہی نہیں چھوڑتے کہ سورج گرہن نحس نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ کہتے ہیں کہ سورج گرہن بہت نحس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ سورج گرہن لگتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی ایک شخص، کوئی بھی ایک عورت جو اسٹرالوجرز ہیں، کوئی بھی قطعی طور پر یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ کس دن اثر کرے گا۔ ہندوانہ طرز سوچ کے مطابق سورج آنے سے 15 دن پہلے اور خصوصاً 15 گھنٹے پہلے جو مندر ہیں ان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جب سورج ختم ہوتا ہے تو 15 گھنٹے بعد اور 15 دن تک اس کے اثرات کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورج گرہن وہ 1 مہینے کا اثر کرتا ہے، اور وہ جو 30 گھنٹے وہ سب سے زیادہ نحس ہوتے ہیں۔ اسلام اس بات کو نہیں مانتا۔ اصل میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سورج گرہن ہوتا کیا ہے۔ 3 چیزیں مدار میں گھوم رہی ہیں۔ سورج کھڑا ہے اسٹیشنری اپنی جگہ پر، چاند اور زمین، چاند اور زمین گھومتے ہیں۔ جب زمین سورج کے درمیان چاند آ کر گھستا ہے تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑنی تھی وہ ہم تک نہیں پہنچتی، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سورج گرہن لگ رہا ہے، اس طرح لگتا ہے یہ سورج گرہن، اور ہم سورج کے گرہن کو اثرات میں مرتب کر کے اپنا بیڑا غرق کرنے کی نئی نئی باتیں سوچتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو سورج گرہن جو ہے یہ حاملہ عورتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان میں سے کوئی یہ بتا نہیں سکے گا کہ یہ حاملہ عورتوں پر ہی کیوں ہے، صرف سنی سنائی باتیں سن کر آگے چلا دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر کیونکہ توہمات پہلے بھی کافی زیادہ ہیں، ہم بدقسمتی سے ابھی تک ذہنی طور پر ہندوانہ سوچ سے باہر نہیں نکلے ہیں، اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ان کے اثر ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا بیٹا حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، تو قدرتی طور پر اس دن سورج گرہن تھا۔ تو بدوؤں نے پوچھا کہ کیا سورج گرہن جو ہے اس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ دور جہالت تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سورج گرہن کا کسی کی زندگی اور کسی کے موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلیئر؟ اب ہے یہ ہے کہ جی سورج گرہن جب آتا ہے تو رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کہتے ہیں دعائے خسوف اور دعائے خسوف کیوں پڑھی؟ یہ بہت سارے جاہل لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ کیوں پڑھی۔ وہ اس لیے پڑھی کہ جب اللہ میاں قیامت کا منظر لائے گا، میں آپ کو کچھ اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہوں قرآن کی، پھر آپ کو اس طرف لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ القاریہ، آیت نمبر 1، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا دن ایک عظیم دن ہوگا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، تمام حاملہ عورتوں کے حمل گرا دیے جائیں گے، سورہ حج آیت نمبر 2۔ اس چیز کا وہ بہت بڑا سہارا لیتے ہیں۔ سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، سورہ القامیہ، جسے قیامت کہتے ہیں، قیامت آیت نمبر 9۔ سورج بے نور کر دیا جائے گا، دین اگین سورہ القیامہ آیت نمبر 8۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورہ التکویر آیت نمبر 1۔ پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑا دیے جائیں گے، سورہ القاریہ آیت نمبر 5۔ زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے، سورہ المزمل آیت نمبر 14۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، سورہ القاف۔ یہ ساری باتیں اس خاص سینیریو کی ہیں جس دن قیامت آئے گی، اور یہ سینیریو ہوگا جب سورج اور چاند ملتے ہیں تو آلموسٹ ایک ڈارکنیس چھا جاتی ہے۔ تو سورہ کہف کو خیر اس وقت بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جب سورج اور زمین ملا دیے جائیں گے
تو اس دن یہ سینیریو ہوگا جو آپ قیامت کے روز دیکھتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ قیامت کے روز یہ سینیریو ہوگا، اور اے مسلمانوں اپنے اعمال ٹھیک کرو. اس دن سے ڈرو جس دن یہ سینیریو کریٹ ہو اور تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے، اور تم اتنی نفسہ نفسی ہوگی کہ آدمی اپنے اولاد کو، بیگم شوہر کو، بچے والدین کو نہیں، والدین بچوں کو نہیں پہچانے گے. تو یہ ساری اس چیز کی انڈیکیشنز ہیں. لیکن اس بات کا قطعی طور پر اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس دن یہ جو سورج گرہن آتا ہے یہ اس دن بہت ساری نحوست لے کر آتا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ دور جہالت میں یہ کہا جاتا تھا، لیکن اصل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے جو ایسٹرالوجرز ہیں اور مسلمان ہیں ان کے لیے میری تنبیہ ہے کہ وہ قطعی طور پر اس بات کو پورے طریقے سے سمجھیں، اپنے ذہن میں بات کو رکھیں کہ سورج گرہن قطعی طور پر حاملہ عورتوں پر اثر نہیں چھوڑتا. یہ ایک ایونٹ ہونا ہوتا ہے، وہ ایونٹ ہو کر گزر جاتا ہے. تو اس لیے جس طرح سورہ الحج میں لکھا ہوا ہے تمام حاملہ عورتوں کے حمل گرا دیے جائیں گے، تو اس دن کوئی ایسا ایٹماسفیئر ہوگا، اتنا پریشر ہوگا، اتنی ٹینشن ہوگی، انگزائٹی ہوگی کہ یہ سب ہوگا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس بات کو اٹھا کر ایک نئی طرز کو ہندوؤں کے ساتھ ملا کر ایک نئی طرز بنا کر تو یہ کہتے ہیں جس دن حاملہ عورتوں کے لیے بہت برا ہو. کوئی تعلق اس بات کا نہیں ہے. سائنٹیفک نالج، سائنس اس بات کو بالکل نہیں مانتی ہے. سو آپ بھی بحیثیت مسلمان یہ جو ایسٹرالوجرز آپ کو ڈراتے ہیں ان سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول کریم نے سورہ جیسے کہتے ہیں نماز خسوف اور نماز خسوف صرف اس وجہ سے پڑھی تھی کہ وہ اس دن جس دن قیامت آئے گی، انہوں نے دیکھی تو نہیں، قیامت آئے گی کہ سینیریو سے کہ اس دن یہ سینیریو ہوگا، تب تک سجدے میں پڑے رہے جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو گیا. اس لیے کہ انہیں یہ دن زندگی میں نہ دیکھنا پڑے. تو آلویز سی دا پازیٹیو سائڈ آف دا پکچر. سو نیور تھنک کہ سولر ایکلپس ول ڈو اینی تھنگ. سو نتھنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ. سو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سارے لوگ یہ کہتے ہیں ان سے بچیں. یہ ڈرامے کریں گے اور یہ اس طرح کی باتیں اگر نہ کریں تو ان کی دکان چلے گی کیسے؟ قرآن و حدیث کو یہ بات مانتے نہیں. ایک ایسا جاہل ہے ایسٹرالوجر، اس نے کہا ہاں جی میں نے قرآن اور حدیث تو پڑھے ہیں، ان میں یہ بالکل ایسی بات ہے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے، حدیث بھی یہ کہتے ہیں، لیکن میرا اپنا تجربہ ہے کہ سورج گرہن اثر ڈالتا ہے. آپ اس جہالت کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ اس نے قرآن کو نفی کر دیا، حدیث کو نفی کر دیا اور اس کے اپنے ایکسپیرینس آگے. میں نے اسے کہا کہ شکر ہے تمہاری یہ بات کسی دین والے نے نہیں سنی، کسی پکے آدمی کے کان میں نہیں پڑ گئی، ورنہ تمہاری گردن اتر جاتی. تو یہ ہے ہمارے سوچنے کا طریقہ کہ ہم قرآن و حدیث کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں. سو سورج گرہن کچھ نہیں ہوتا، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اندر سے یہ ہندوانہ سوچ، وہم، توہماتی جو ایک خیال ہوتے ہیں، وہم آتا ہے، اس کو ذہن سے نکالیں اور خوشی سے اچھی زندگی گزاریں. کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. ہمیشہ کی طرح خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.